محمد سید الکونین والثقلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، اسلامی پہلا مہینہ ماہ محرم کا بابرکت مہینہ بس ہمارے سامنے ہی ہے، تو آج میں ماہ محرم کی چاند رات یعنی چاند نظر آنے کے بعد کیے جانے والے بہت ہی خاص اور مجرب وظیفے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو آج میں آپ کو جو عمل بتانے والا ہوں، یاد رکھے کہ جو کوئی بھی ان عمل میں سے آپ کو جو بھی ٹھیک لگے وہ ایک عمل کر لے، یا تو آپ چاہے تو یہ تینوں عمل بھی کر سکتے ہیں، وہ آپ کی مرضی، لیکن آپ سب سے ایک بات یقین سے کہتا ہوں کہ یہ عمل بزرگان دین کے آزمائے ہوئے ہیں اور مجرب عمل ہے، اسی لیے اس کو موقع نہ گنواتے ہوئے تھوڑا سا وقت نکال کر کے ضرور کر لے۔ اسلامی پہلا مہینہ اور اس کی بابرکت چاند رات کے یہ عمل آپ کی بگڑی بنا دیں گے انشاءاللہ، آپ کی تقدیر سنور جائے گی انشاءاللہ۔ ماہ محرم کے مہینے کی حدیث شریف میں بڑی خاص فضیلت بیان ہوئی ہے۔ یہ مہینہ جب بھی آتا ہے ہمارے دل حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کی شہادت اور محبت سے پرنور ہو جاتا ہے۔ تو اس مہینے کی فضیلت کے بارے میں آپ سب لوگ بخوبی جانتے ہیں، تو اس کی فضیلت پر نہ جاتے ہوئے اس کی چاند رات میں کیے جانے والے عمل پیش کروں گا۔ تو یہ عمل آپ کچھ بھی ہو جائے وقت نکال کر کے کر لینا، انشاءاللہ آنے والا پورا سال خوشحالی ہوگی، اللہ آپ کو بے پناہ رزق عطا کرے گا، بیماریوں سے محفوظ رہو گے، اپنی تمام دلی حاجتیں اور مراد بھی پوری ہوگی، اور اللہ آپ کے گھر میں سکون اور خیر و برکت عطا کرے گا انشاءاللہ۔ ایسے خاص دن سال میں صرف ایک بار ہی آتے ہیں، تو وقت کو نہ گنواتے ہوئے اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ تو آج کے یہ تینوں عمل کی اجازت بھی عام ہے، ہر مومن بھائی بہن ان عمل کو کر سکتے ہیں، اور اگر آپ اپنے عمل کی کامیابی کے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں صرف ایک مرتبہ آمین ٹائپ کر دیں، انشاءاللہ آپ سب کی کامیابی کی دعا کی جائے گی۔ اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو تینوں عمل بہت ہی آسان ہیں، صرف 10 سے 15 منٹ لگتے ہیں عمل کرنے میں، تو آپ لوگ اپنی حاجتوں کے لیے ایک دن اتنا وقت تو ضرور نکال سکتے ہیں۔ تو اس کی چاند رات کا خاص عمل کا طریقہ کیا ہے اور اس کو کیسے کرنے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے عمل نمبر 1، اب یہ عمل ماہ محرم کا چاند نظر آنے کے بعد کرنا ہے۔ اگر آپ کی کوئی ایسی حاجت ہے یا مراد ہے جو مشکل لگتی ہے، ناممکن لگتی ہے، تو آپ محرم کا چاند نظر آنے کے بعد مغرب کی نماز کے بعد یا تو پھر رات میں عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ دنیا کی ہر بڑی بڑی حاجتیں پوری کرنے والا عمل ہے، صرف ایک دن ہی کرنا ہے، جی ہاں صرف ایک رات ہی کر لینا ہے۔ تو سب سے پہلے وہیں جہاں نماز پر بیٹھ کر، جہاں پر آپ نے مغرب کی نماز ادا کی ہے یا تو پھر عشاء کی نماز ادا کی ہے، وہیں پر بیٹھ کر اپنی حاجت یا مراد یا کوئی خاص مقصد کا دل میں خیال کرتے ہوئے 11 مرتبہ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، جی ہاں آپ کو درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اور پھر آپ کو سورہ اخلاص کی دوسری آیت اللہ الصمد کو پڑھنا شروع کریں۔ شروع میں صرف ایک مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ کر 313 مرتبہ آپ کو اللہ الصمد پڑھنا ہے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد۔ تو اس طرح سے آپ کو 313 مرتبہ یہ پڑھ لینا ہے، اور پھر آخر میں بھی آپ کو 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر آپ چاہے تو سجدے میں سر رکھ کر یا تو بیٹھے بیٹھے ہی دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگیں، انشاءاللہ صبح ہوتے ہی آپ کی مراد یا حاجت پوری ہو جائے گی، یا تو آپ کو حاجت پوری ہونے کا راستہ نظر آ جائے گا۔ اگر ایک دن میں حاجت پوری نہیں ہوتی تو تھوڑی دن صبر کے ساتھ انتظار بھی کرنا شرط ہے، مایوس نہ ہو، بے شک اللہ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ یہ وظیفہ خاص طور پر کر لینا ہے، کیونکہ یہ وظیفہ ایک جلالی وظیفہ ہے جس سے اللہ کی غیبی مدد حاصل ہوتی ہے، بڑے بڑے کام چٹکیوں میں ہو جاتے ہیں۔ اس عمل کو کسی بھی حال میں ترک مت کرنا، ایسی بابرکت رات اور موقع بار بار نہیں ملتا۔ اب عمل نمبر 2، اب یہ عمل بھی بڑا ہی شاندار اور زبردست تاثیر کا عمل ہے۔ یہ عمل بھی آپ کو محرم کی چاند رات میں کر لینا ہے۔ صرف ایک رات کا یہ عمل آپ کو بے شمار مال و دولت، دلی تمنا کو پوری کرنے والا عمل ہے۔ یہ عمل سورہ کوثر کا پاورفل عمل ہے، اور اس عمل میں اللہ تعالیٰ کے 2 اسم اعظم کا بھی ورد کرنا ہے۔ اس رات میں مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد یا تو عشاء کی نماز کے بعد وہیں جہاں نماز پر بیٹھ کر آپ کو صرف 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد سورہ کوثر یعنی انا اعطیناک الکوثر، یہ سورت کو صرف 13 مرتبہ بسم اللہ شریف کے ساتھ
پڑھنی ہے۔ جی ہاں، آپ کو صرف 13 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھنی ہے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ دو مبارک اسم اعظم یا فتاح ہو یا رزاق ہو، ان کو 1300 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ یہ دونوں نام ایک ساتھ ملا کر آپ کو 1300 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ شروع میں صرف ایک مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ کر آپ کو پڑھنے ہیں، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا فتاح یا رزاق، تو یہ ایک مرتبہ ہو، یا فتاح یا رزاق، تو یہ دوسری مرتبہ ہوا۔ اس طرح سے آپ کو 1300 مرتبہ یہ ناموں کو پڑھ لینا ہے، اور پھر آخر میں بھی 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر عمل کو مکمل کر لینا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت کی رو رو کر دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اس ایک دن کے عمل سے اللہ آپ کی حاجت کو پوری فرمائے گا، اور ساتھ ساتھ آپ کو بے شمار رزق دولت سے نوازے گا کہ آنے والے پورے سال میں آپ کو کبھی بھی رزق کی کمی محسوس نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اب آج کی رات کا تیسرا اور آخری عمل یہ ہے۔ یہ عمل بھی آپ کو ماہ محرم کا چاند نظر آنے کے بعد رات میں عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ اس کی تاثیر اور قوت کا ایسا اثر ہوگا کہ اللہ آپ کے تمام حاجتیں اور مقاصد کو پورا فرمائے گا۔ اس عمل میں ایک دعا کو ہی پڑھنی ہے، تو سب سے پہلے آپ نماز والا درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ جو اسکرین پر دعا دیکھ رہے ہیں اس کو 103 مرتبہ پڑھنی ہے۔ شروع میں صرف ایک مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ کر یہ دعا 103 مرتبہ پڑھ لینی ہے، اور پھر آخر میں بھی آپ کو 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا مانگنی ہے۔ تو ہے نا 3 عمل کتنے آسان عمل ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ کوئی بھی عمل کرنے کے بعد دعا لازمی مانگنی ہے، کم سے کم 5 یا 10 منٹ تک دعا لازمی مانگیں۔ تو یہ تینوں ہی عمل آپ کو محرم کی چاند رات میں کرنے ہیں۔ اگر کوئی ان عمل کو چاند رات میں نہ کر سکے تو پھر ماہ محرم کے پہلے عشرے میں، یعنی پہلے 10 دنوں میں کسی بھی ایک دن کر لینا ہے۔ آپ چاہے تو ایک عمل کر لیں یا تو تینوں عمل بھی کر سکتے ہیں، وہ آپ کی مرضی۔ اب یہ تینوں عمل میں چاند کا دیکھنا ضروری نہیں ہے۔ آپ کو جیسے ہی پتہ چلے کہ ماہ محرم کا چاند نظر آ چکا ہے تو آپ ان عمل کو مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ عمل بہت ہی مجرب اور معجزائی تاثیر کے عمل ہیں، تو کچھ بھی ہو جائے آپ کو یہ موقع گنوانا نہیں ہے، اور اللہ کی ذات پر کامل یقین کے ساتھ اور نمازوں کی پابندی کے ساتھ کوئی بھی ایک عمل کر لینا ہے۔ انشاءاللہ اللہ آپ کو ہر چیز عطا کرے گا جس کی آپ خواہش رکھتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو دونوں جہانوں کی کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔